إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال عليه الصلاة والسلام لا تصبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وقال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء بما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى لأصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، بزرگی و برتری، تکبیر و تحمید، تقدیس و تحلیل خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس الہ العالمین کے بیش بہا احسانات ہم انسانوں پر ہیں، جو اپنی عبادتوں میں تنہا ہے، اکیلا ہے، جو اپنی تدبیروں میں اکیلا ہے، جس کی بادشاہت میں اس کا کوئی دوجا شریک نہیں، جو ہماری تمام عبادتوں کا اکیلا مستحق ہے، جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا، نبیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل کیا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، جنہوں نے اس دنیا کے اندر تشریف لا کر ہمیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لگایا، ہمیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لگایا، ہمارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہنچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو، اللہ کے دین کو مکمل ہم تک پہنچا دیا، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈھیروں رحمتیں ہوں نبی کے تمام اصحاب پر، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کے ہر موڑ پر ساتھ دیا، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کی اس دین کی تبلیغ میں، اس دین کی نشر و اشاعت میں، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے کانوں سے سنا، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا،
جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے، آپ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں دین اسلام اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے جان اور مال تک کی قربانی دے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یقیناً صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ اس دنیا کے اندر مسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب مخلوقات کے دلوں کو ٹٹولا تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بہترین دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور انبیاء کا پایا، تو ان نبیوں کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کر لیا۔ نبیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنی مخلوق میں انسانوں کے دلوں کو ٹٹولا تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے دل کو بہت ہی زیادہ بہترین پایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے منتخب فرما دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے منتخب بندے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے جن کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے چن لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جو بشارتیں سنائی وہ رہتی دنیا تک ہے، اور ان بشارتوں کے اوپر ہم اہل سنت والجماعت اسی طریقے سے ایمان رکھتے ہیں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ کتاب و سنت کے اندر بے شمار ایسے نصوص ہیں جس سے صحابہ کرام کی اہمیت اور ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بے شمار ایسی آیتیں نازل فرمائی جو پڑھنے کے بعد ہماری آنکھیں کھلتی ہے کہ ایک ایسی ہستیاں اس دنیا کے اندر سانسیں لے رہی تھی جن کو دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی بشارت سنا دی تھی، جن کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف فرما دیا تھا، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ اور یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل ہے ان لوگوں کے اوپر جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کا ساتھی بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ صحابی کہتے کسے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بہت ہی مختصر سی تعریف کی ہے صحابی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور اس کی وفات ایمان کی حالت میں ہوئی ہو، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ اب اس تعریف کے بعد اس کی تشریح لکھتے ہیں، چاہے اس کی مدت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختصر رہی ہو یا وہ لمبی مدت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہو، چاہے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث روایت کی ہو یا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی حدیث روایت نہیں کی ہو، چاہے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا بصارت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکا، یہ تمام قسم کے لوگ صحابہ میں شمار ہوں گے اگر ان کی وفات اسلام کے اوپر ہوئی تو۔ اور اس بات کے اوپر بھی علماء کا اجماع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد جو لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، اگرچہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا، آپ کو دیکھا، ان کا شمار صحابی میں نہیں ہوگا، ان کا شمار صحابی میں نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو سبقت لے جانے والے ہیں، چاہے مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے ہو یا ان مہاجرین اور انصار کی پیروی کرنے والے لوگوں میں سے ہو جنہوں نے اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان کی تابعداری کی،
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالی ان سب سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ دنیا کے اندر بشارت سنائی جا رہی ہے صحابہ کرام کے تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالی ان اصحاب سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے یہاں یہ بڑی کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کے اندر آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کی شہادت دے دی جائے، اور شہادت دینے والا کوئی اور ذات نہیں بلکہ شہادت دینے والی ذات مالک الملک ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، جس نے گواہی دی ان صحابہ کرام کے تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہو گئے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں، اور جو اللہ کے منتخب بندے ہیں ان پر سلامتی ہو، ان پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے منتخب بندوں سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے، صحابہ کرام کی جماعت۔ اس موضوع کو آج کے خطبہ جمعہ میں اٹھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے مسلمان جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں شمار کرواتے ہیں، جب یہ خصوصی مہینہ شروع ہوتا ہے، محرم الحرام کے مہینے میں داخل ہوتے ہیں، تو بعض صحابہ کرام پر لعن و طعن شروع کر دی جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بعض صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کے آپسی اختلافات کو معاشرے میں عام کیا جاتا ہے، اور نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھائی جاتی ہے کہ صحابہ کرام سے جو غلطیاں ہوئیں ان غلطیوں سے امت کو کیا کیا خسارہ ہوا، کس کس طرح سے نقصان ہوا، اور یہ تمام لعن و طعن اور یہ تمام سب و شتم صحابہ کرام پر کی جاتی ہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے صحابہ کرام محفوظ نہ رہ سکے۔ بعض جماعت ایسی ہے اسلام کے نام نہاد جماعتوں میں جنہوں نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما تک کو نہیں بخشا، ایسے جلیل القدر صحابی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ تم جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہوگے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیل بنا لیا ہے، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیل بناتا۔ وہ عمر فاروق جن پر لعن طعن کرتے ہوئے لوگوں کو ذرا سی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی ہے، جن کے دلوں میں کپکپی طاری نہیں ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے ارشاد فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، شیطان تم کو جس راستے سے آتا ہوا دیکھتا ہے وہ اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر لرزہ طاری نہیں ہوتا، ہماری زبانیں کانپ نہیں جاتی، ہماری انگلیاں کٹ نہیں جاتی کہ ہم صحابہ کرام کے تعلق سے ہرزہ سرائی کرتے ہیں، صحابہ کرام کے تعلق سے ہم طعن و تشنیع کرتے ہیں، صحابہ کرام کے اوپر شب و شتم کرتے ہیں، ان کے خلاف ہم تحریریں لاتے ہیں اور معاشرے میں عام کرتے ہیں، اور سادہ لوگ عوام کو، نوجوانوں کو، عام قسم کے مسلمانوں کو ان کے خلاف کرتے ہیں۔ تو یہ مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو جہاں دیگر بدعتیں رائج ہوتی ہیں وہاں ایک خطرناک عمل یہ بھی انجام دیا جاتا ہے کہ چند مخصوص صحابہ کرام کے خلاف تقریریں اور وعظ و نصیحتیں شروع کر دی جاتی ہیں، صحابہ کرام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کی غلطیاں نکالی جاتی ہے، حالانکہ ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کی غلطیوں کو معاشرے کے اندر عام کریں۔
ایک ایسی جماعت اس دنیا کے اندر موجود ہے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سوائے چند صحابہ کے 3 یا 4 صحابہ کے تمام مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے؟ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، جو آیتیں چیخ چیخ کر کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے، جو آیتیں چیخ چیخ کر کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، جس طریقے سے انہوں نے ساعت عسرہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اپنے نبی کا ساتھ دیا۔ ان صحابہ کرام کے تعلق سے ہماری زبانیں کانپتی نہیں، ان صحابہ کرام کے تعلق سے ہماری زبانیں بے دھڑک ہو جاتی ہیں، بے باک ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو ہدایت دے۔ یہ مسئلہ دراصل صحابہ کرام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ یہ پورے دین کا مسئلہ ہے۔ اس دین کو ہم تک پہنچانے والی جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے، صحابہ کرام کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے والے صحابہ کرام کی جماعت، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی پر اترے ہوئے اس دین کو دنیا والوں میں عام کیا۔ اب اگر صحابہ کرام کے اوپر ہی جرح کر دی جائے تو یہ پورا کا پورا دین کھوکھلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے کردار کشی کی جائے، ان کے خلاف زبان درازی کی جائے، ان کے بارے میں باتیں بنائی جائے تو سارے کا سارا دین منہدم ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو یہ بات صرف صحابہ کرام تک محدود نہیں رہتی، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی گئی اس دین سے اپنی ناخوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس دین کو منہدم کرنا چاہتے ہیں، اس دین کو گرانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار ایسی آیتیں ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ اپنے آپس میں بہت ہی نرم ہیں اور کافروں پر سخت ہیں۔ صحابہ کرام کی صفات اور ان کی علامتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ آپس میں موم کی طرح نرم ہے۔ جب ایک کو کسی طرح کی کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ تکلیف تمام صحابی اپنے میں محسوس کرتے ہیں، اور جب میدان کارزار میں کافروں کے خلاف ہوتے ہیں تو تنے تنہا نکل جاتے اور کافروں پر یلغار بن کر ٹوٹ پڑتے ہیں، کافروں کے اوپر سخت ہیں۔ اور صرف معاملہ یہیں تک نہیں، آپ ان کو رکوع اور سجدے کی حالت میں دیکھیں گے، رکوع اور سجدے کی وجہ سے ان کی پیشانی پر سجدے کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، النجوم امنۃ للسماء فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ بِمَا تُوعَدُ، کہ ستارے آسمان کے لیے امان ہے۔ جب تک آسمان پہ ستاروں کا وجود ہے آسمان صحیح سالم ہے، جب ستارے جھڑ جائیں گے، ستارے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، آسمان ختم ہو جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے اصحاب کے لیے امان ہوں۔ جب تک میرا وجود ہے میرے ساتھی میرے صحابہ امن و امان کے ساتھ ہے۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي بِمَا يُوعَدُونَ، جب میں چلا جاؤں گا، میری موت ہو جائے گی تو میرے ساتھیوں پر میرے اصحاب پر فتنے واقع ہوں گے، اور یہ چیز ہوا۔ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے ساتھی میرے صحابہ امت کے لیے امان ہے۔ جب میرے ساتھی چلے جائیں گے فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي بِمَا يُوعَدُونَ، تو میری امت کو وہ چیز پیش آئے گی جس کا اس سے وعدہ کیا گیا، یعنی امتوں کے اندر فتنے برپا ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ دیکھیے صحابہ کرام مشکلات سے دوچار ہونے لگے، صحابہ کرام کے اوپر فتنے برسنے لگے، ان تمام کو صحابہ کرام نے سنبھالا، امت کے اندر انتشار اور افتراق نہ ہونے دیا،
اور صحابہ کرام کے جانے کے بعد آپ دیکھیں کہ امت کے اندر کس طریقے سے بدعات اور خرافات نے سر اٹھانا شروع کیا. یہ امت افتراق اور انتشار کا شکار ہو گئی, یہ امت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. یہ فضیلت ہے صحابہ کرام کی. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بہترین زمانہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خیر القرون قرنی, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے جس میں صحابہ کرام موجود ہیں, اور کائنات کے اندر صحابہ کرام جیسی عظیم ہستیاں اس زمانے میں جو موجود تھی ساری دنیا کے اندر موجود نہیں تھی. ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد کا زمانہ تابعین کا زمانہ جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا. ثم الذین یلونہم, پھر تبع تابعین کا زمانہ جنہوں نے تابعین کو دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کو بہترین زمانہ قرار دیا, اور بہترین زمانے والوں کے اوپر ہم ایسے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں جو فتنوں سے گھرے ہوئے ہیں, جن کے عمل کی کوئی پرواہ نہیں ہے, جن کی نیکیوں کو جھانکا جائے تو ان کی برائیاں زیادہ دکھیں گی, نیکیاں کم دکھیں گی, جن کے ایمان اور اسلام کی شہادت آسمانوں سے بھی نہیں آئی ہے. ایسے لوگ ان بہترین زمانہ والوں کے خلاف انگلیاں اٹھاتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تسبوا اصحابی, لا تسبوا اصحابی, میرے ساتھیوں کو گالی مت دو, میرے ساتھیوں کو برا بھلا مت کہو. فوالذی نفسی بیدہ, خدا کی قسم, اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ, اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے. آپ جب مدینہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے احد پہاڑ کی لمبائی اور چوڑائی کیا ہے, تقریباً 9 کلومیٹر لمبا اور 7 کلومیٹر کی اس کی چوڑائی ہے. اگر اتنا سونا اس دنیا کے اندر کوئی شخص خرچ کر دے اللہ کے راستے میں مکمل اخلاص اور للہیت کے ساتھ, تو صحابہ کرام کے ایک مد کی بات تو چھوڑیے, ایک مٹھی کی بات چھوڑیے, آدھے مٹھی اناج خرچ کرنے کے برابر تک نہیں پہنچ سکتا. اتنا کرنے کے بعد بھی یہ لوگ صحابہ کرام کے لیے ہرزہ سرائی کرتے ہیں. اللہ بچائے ایسے لوگوں سے اور ایسے لوگوں کو ہدایت دے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ من سب اصحابی, جس نے میرے ساتھیوں کو گالی دی, فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین, ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے, اللہ کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے. ایک بات یاد رکھیں, فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں. فرشتے وہی بات کہتے ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کہنے کا حکم دیتا ہے. فرشتے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے, نہ ہی اپنی طرف سے وہ کوئی عمل کرتے ہیں. تو اللہ انہیں حکم دے رہا ہے کہ ایسے لوگوں پر لعنت بھیجو جو اللہ کے نبی کے ساتھیوں کو برا بھلا کہتا ہے, اس پر فرشتوں کی لعنت ہے, والناس اجمعین, اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو برا بھلا کہنے والوں کا یہ انجام ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے, فرشتوں نے لعنت بھیجی ہے, اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ایسے لوگوں کے اوپر ہوتی ہے. ہم نے کہا شروع میں کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے دین کو منہدم کر دیا جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, من کان مستنن فلیستن بمن قد مات, کہ اگر تم کسی کی پیروی کرنا چاہتے ہو تو اس کی پیروی کرو جو وفات پا گئے, یعنی صحابہ کرام کی پیروی کرو, صحابہ کرام کی پیروی کرو. اسی بات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد کیا ہے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اگر دنیا والے ویسا ایمان لائیں جس طریقے سے صحابہ کرام نے ایمان لایا, ان کے نقش قدم پر چلیں, ان کے منہج کو اپنائیں, تو وہ ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں. اگر ان کے راستے کو انہوں نے چھوڑا, ان کے منہج کو چھوڑا, تو دنیا والے پھر کسی اور راستے پر چل کر بھی ہدایت نہیں پا سکتے. تو اگر کسی کے سنت کی پیروی کرنی ہے تو صحابہ کرام کی سنتوں کی پیروی کرو. اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں, اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں. اولئک خیر الامہ,
وہ امت میں سب سے بہترین افراد ہیں، سب سے بہترین، نبیوں کے بعد سب سے بہترین جماعت اس دنیا کے اندر نازل ہوئی صحابہ کرام کی ہے، سب سے بہترین جماعت ہیں، ابرھا قلوبا، سب سے پاکیزہ دل والے، اعمقها علما، سب سے گہرے علم والے، واقلها تکلفا، سب سے کم تکلف کرنے والے، وہ بہترین جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اختارهم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے ان صحابہ کرام کے اوپر۔ وَنَقْلَ دِينِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو نقل کرنے کے لیے، دین کی تبلیغ کرنے کے لیے اپنے صحابہ کرام کو چن لیا تھا۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ صحابہ کرام ایسی جماعت ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب کردہ جماعت ہے۔ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ صحابی بن سکے، جس طریقے سے کسی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ نبی بن سکے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے، نبوت اور رسالت سے سرفراز کرتا ہے۔ بعض صوفیہ حضرات کہتے ہیں کہ انسان اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے اس مقام کو پا سکتا ہے جو نبی سے بھی اونچا ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا نبی یا نبوت اور رسالت کے عہدے پر فائز کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ نے جسے چاہا اسے نبیوں کا ساتھی بننے کا شرف بخشا، اور نبیوں کے اصحاب میں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے افضل ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تمام نبیوں کے ساتھیوں میں سب سے افضل ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اہل بدر والے، اہل احد والے، بیعت رضوان میں شریک ہونے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے، فتح مکہ کے موقع پر وہ صحابہ کرام جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایسی حالات پر لبیک کہا جب مسلمانوں کی کچھ قوت تک نہ تھی، مسلمان لاچار اور کمزور تھے، مسلمانوں کو ستایا جاتا تھا، انہیں تکلیفیں دی جاتی تھیں، انہیں پریشانیاں دی جاتی تھیں، انہیں گھر بار سے نکالا جاتا تھا، ان کی اپنی ملکیت سے انہیں بے دخل کر دیا جاتا تھا، انہیں طرح طرح کے عذاب سہنے پڑتے تھے، لیکن صحابہ کرام نے ان تمام حالات کو جھیلا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ آج چند سو سال کے بعد ایک جماعت پیدا ہوتی ہے اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہتی ہے، صحابہ کرام کی دشنام ترازی کرتی ہے، صحابہ کرام کو گالیاں دیتی ہیں، صحابہ کرام کی کردار کشی کرتی ہے۔ اگر اس زمانے میں ہم ہوتے تو ہم الٹے پاؤں بھاگ جاتے ہیں ان تمام تکلیفوں اور عذاب کو سہتے سہتے، لیکن صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا نہیں کبھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دبوچے رکھا۔ جنگ کا مقام ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں سے بچاتے بچاتے میرے ہاتھ شل ہو گئے تھے، اتنے زخم لگے کہ اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ صحابہ کرام نے آپ کی ایک آواز پر لبیک کہا۔ انصار کے صحابہ انہوں نے سارے عرب سے دشمنی مول لی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ہجرت کر کے ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے دین کی تبلیغ کریں گے۔ چند مٹھی بھر نوجوان انصار مدینہ منورہ میں رہنے والے، چند مٹھی بھر جماعت، جب سارا عرب اگر مل کر ان کے خلاف آ جاتا تو یہ طاقت نہیں رکھتے تھے ان کے خلاف لڑائی کرنے کی، جہاد کرنے کی، لیکن انہوں نے ہمت دکھائی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تھا، وہ 313 کی جماعت، سامنے 1000 کا لشکر آ رہا ہے جو مکمل طور پر ہتھیاروں سے لیس ہے اور ان کے پاس لڑنے کے لیے ڈھنگ کا سامان تک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نکلنا ہے تو نکلنا ہے، صحابہ کرام نے بھی کہا سمعنا واطعنا، ہمیں نکلنا ہے، آگے کیا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اہل بدر کی طرف جھانک کر ارشاد فرمایا اعملوا فقد غفرت لكم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، جو چاہتے ہو وہ کرو، جو من میں آتا ہے کرو، میں نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ تو اللہ جانتا تھا کہ صحابہ کرام
کبھی اللہ کی نافرمانیاں نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رضامندی کا ثبوت دے دیا۔ تو یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے اوپر عائد ہونے والے چند حقوق یہ ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ صحابہ کرام کے لیے دعائے مغفرت کریں، لیکن لوگوں نے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام کے تعلق سے جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی زبان کاٹنے کو تیار تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا عبید اللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک معمولی صحابی مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ نازیبہ کلمات کہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں میری خنجر لائی جائے، میں آج اپنے بیٹے کی زبان کاٹ دوں گا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ ہیں۔ صحابہ کرام نے بیچ میں آ کر معاملے کو رفع دفع کیا۔ آج لوگ آتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، چینلوں پر آتے ہیں اور طرح طرح کی روایتیں لا کر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کرام میں یہ چیزیں تھیں، صحابہ کرام میں ایسے اختلافات ہوئے، یہ جنگیں ہوئیں، ان کے آپس کے معاملات ایسے تھے۔ ارے ان کے آپس کے معاملات جیسے بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانتا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام چیزیں کی جانکاری تھی، اللہ ہر چیزوں سے باخبر ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب نازل فرمایا۔ آسمانوں سے وحی نازل ہوئی ناطق وحی کے اوپر کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ان تمام صحابی سے راضی ہیں، اور یہ تمام صحابہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں۔ تو کوئی بھی شخص اگر ایسا پیدا ہوتا ہے، صحابہ کرام کی منزل اور ان کا مقام ایک دوسرے سے اونچا نیچا ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے اونچ نیچ ہو سکتی ہے، کسی کا منزل یا کوئی کسی سے افضل ہے، لیکن تمام صحابی کے لیے ایک ہی بشارت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام کے لیے بہترین وعدہ کر رکھا۔ بہترین وعدہ کیا ہے؟ جنت کے علاوہ اور کوئی بہترین وعدہ نہیں ہو سکتا، جنت ہی ہے صحابہ کرام کا اصل ٹھکانہ۔ تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی، چند سالوں کے بعد ایک قوم پیدا ہوتی ہے، ایک شخص پیدا ہوتا ہے جو ایسے صحابہ کرام کے اوپر انگلیاں اٹھاتا ہے اور پھر ان کے اوپر طعن و تشنیع کرتا، ان کی ہرزہ سرائی کرتا ہے۔ یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ عبداللہ ابن سبا کے زمانے سے شروع ہوا، جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بدزبانی کی، اور کسی واقعے کو لے کر اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تہمت لگائی۔ تہمت لگانے سے پہلے اس منافق اور اس یہودی قسم کی زبان کٹ جانی چاہیے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان قرار دیا، جسے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز جنت کے 8 دروازوں سے بلائے گا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ بنے، جنہیں صدیق کے لقب سے نوازا گیا، اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ کرام جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت سنائی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، طلحہ ابن عبید اللہ جنت میں ہیں، عبیدہ ابن جراح جنت میں ہیں، سعد ابن ابی وقاص جنت میں ہیں، سعید ابن زید جنت میں ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت ایک ہی مجلس میں سنائی۔ تو صحابہ کرام میں سب سے افضل ترین شخصیت ان 10 صحابہ کرام کی ہے، اس کے بعد اہل بدر کی، اس کے بعد اہل احد کی، پھر بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں کی،
اور پھر فتح مکہ میں شریک ہونے والوں۔ صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم صحابہ کرام کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ صحابہ کرام بھی انسان تھے۔ علماء اسلام یہ نہیں کہتے ہیں کہ صحابہ کرام معصوم عن الخطا ہیں، نہیں، وہ بھی ہماری اور آپ کی طرح انسان تھے، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی تھیں، ان سے بھی گناہ ہو سکتے تھے، لیکن ان کے گناہوں کے مقابلے میں ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا تھا، یا اگر گناہ ہونے کے بعد انہوں نے اتنی زیادہ نیکیاں کر ڈالی کہ وہ گناہ خود بخود مٹ گئے، یا ان کی قربانیاں اتنی زیادہ ہیں ان گناہوں کے مقابلے میں کہ ان قربانیوں سے ان کے وہ گناہ ختم ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، کہ جب میرے صحابہ کے بارے میں ذکر کیا جائے تو اپنی زبان کو لگام دیے رکھو، اپنے زبان کو پکڑے رکھو، زبان درازی نہ کرو۔ لیکن آج ہم بے باک ہو گئے ہیں، ہر شخص دین کے اندر تحقیق اور تدوین کے نام پر صحابہ کرام کے حالات کو اٹھاتا ہے اور کسی مخصوص صحابی کی حالات زندگی پر لکھتا ہے اور پھر ان کے اوپر ہرزہ سرائی کرتا ہے، ان پر طعن و تشنیع کرتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے، ان کے فیصلوں کو، ان کے اختیارات کو اور ان کے سیاسی معاملے کو اس سماج کے اندر عام کرتا ہے۔ اس طریقے سے اس سماج میں فتنے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جیسے بھی تھے، جو بھی تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، ایسے ساتھی جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا ثبوت دے دیا۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں فتنے برپا ہوئے، وہ فتنوں سے دوچار ہوئے، لیکن ہم انہیں مفتون نہیں کہہ سکتے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو صحابہ کرام کے واقعات سناؤ، صحابہ کرام سے محبت کرنا سکھاؤ، جس طریقے سے تم اپنے بچوں کو قرآن کی اور حدیث کی تعلیم دیتے ہو۔ آج یہ تمام چیزیں ہم سے رخصت ہو چکی ہیں، یہ تمام چیزیں ہم سے فوت ہو چکی ہیں۔ ہم صحابہ کرام کے بارے میں نہیں جانتے، صحابہ کرام کی قربانیاں نہیں جانتے، صحابہ کرام کی حالات زندگی نہیں جانتے۔ یہی وجہ ہے کہ محرم کا مہینہ آتے ہی لوگ اپنے چوک چوراہوں پر مختلف طرح کے اسٹیج لگاتے ہیں اور مخصوص صحابہ کرام کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، کسی ایک صحابی کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کے خلاف بد دعائیں، لعنتیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں چھوڑتے رہتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اللہ بچائے اس امت۔ تو وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو صحابہ کرام سے راضی ہو، صحابہ کرام کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ الہ العالمین ہمیں صحابہ کرام کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ویسے ہی سمجھنے اور اس پر ویسے ہی عمل کرنے کی توفیق دے جیسے صحابہ کرام نے سمجھا اور جیسا صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محرم الحرام کا مہینہ، اس کے اندر صرف اتنی ہی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو
اور ان کے ماننے والے کو فرعون سے نجات دی تھی۔ اس خوشی میں یہودی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو ان سے پوچھا کہ یہ کس چیز کا روزہ ہے؟ یہودیوں نے کہا، بتایا گیا کہ یہ یوم عاشورہ کا روزہ ہے۔ اس کے سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دی تھی، اور اسی روز موسیٰ غرق ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ آپ نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا اگلے سال تو میں یہودیوں کی مخالفت میں ایک روزہ اور رکھوں گا، یعنی 9 محرم کا اور 10 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ بہترین روزہ رمضان المبارک کے بعد محرم الحرام کا روزہ ہے۔ بس یہی وہ عبادت ہے جو اس مہینے میں کی جانی چاہیے، اور جو مسنون ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ کثرت سے اگر نوافل رکھ سکتے ہیں تو نفل روزہ رکھیں، نہیں تو کم سے کم 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں، جس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بدعات اور خرافات رائج کر دی گئی ہے اس محرم کے مہینے میں، ان تمام بدعتوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی طریقے سے اس میں شریک ہونے سے اپنے آپ کو بچائیے، چاہے آپ اس میں رقم دے کر شریک ہو رہے ہوں۔ اگر آپ رقم نہ دے رہے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کا مشاہدہ کرنے جاتے ہیں، دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ دیکھنا بھی آپ کا اس بدعت کو رائج کرنے کے مترادف ہے، اس بدعت کو پھیلانے کے برابر ہے۔ آپ کا دیکھنا بھی حرام ہے، آپ کا اسے سننا بھی حرام ہے، کسی بھی طرح کی مدد اس سلسلے میں، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ لہذا اپنے آپ کو بچائیے، اپنے اہل و عیال کو بچائیے، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی بدعات و خرافات سے ہمیں، معاشرے والے کو، امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ قال اللہ تبارک و تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أهم وجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون.